بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واچر ڈے سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا لیکچر ہے آن ڈیمانڈ لیکچر ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا آفاق سن سیریز اولڈ انگلش کلاس 8 پیج نمبر 77۔ اور پوئم ہم نے آج جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرنی ہے، ایلیبوریٹ کرنی ہے، ایکسپلین کرنی ہے۔ پوئم کو ہم نے پڑھنا ہے، پوئم کی ہم نے تشریح کرنی ہے، پوئم کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ چند اعلانات جو ہے نا جو کہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ دیگر سبجیکٹ کے دیگر جو ہے نا وہ کلاسز کے لیکچرز کو سرچ کر رہے ہیں تو اس جو ہے وہ چینل پر اسکیم آپ سرچنگ جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس پر پیج وائز جو ہے نا، چیپٹر وائز نہیں، پیج وائز جو ہے وہ اس پر پیج وائز جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، لیکچرز موجود ہیں، ولاگز موجود ہیں۔ اگر آپ اپنی ٹیچنگ کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے نا ڈفرنٹ ٹائپ آف جو ہے وہ موجود ہیں۔ ٹیچرز ٹریننگ سیشنز موجود ہیں، دیکھو سنو جانو کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے بعد آئی بطوطہ آنا بطوطہ کی پلے لسٹ موجود ہے ولاگنگ کے لیے اور ڈفرنٹ ایریاز آف لائف کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انگلش گرو، اسپوکن انگلش اور انگریزی استاد کے نام کی پلے لسٹ موجود ہے۔ اس کے بعد اسپوکن انگلش کی الگ پلے لسٹ موجود ہے ہیلپنگ مٹیریل کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر آپ آرٹ اینڈ کرافٹ کے ٹیچر ہیں تو اس کی الگ پلے لسٹ چینل پر، اسی چینل پر موجود ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ اردو کو مزید جو ہے نا وہ سمجھنا چاہتے ہیں رموز شاعری کے اعتبار سے، یا جو ہے وہ بطور رائٹر سمجھنا چاہتے ہیں تو شاعری سیکھیے۔ نئے شعراء کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے کلام کے اوپر جائزہ اور تصحیح جو ہے وہ اس کی الگ جو ہے وہ پلے لسٹ موجود ہے۔ اردو لٹریچر، اردو ادب، قاعدہ اردو کی جو ہے نا وہ الگ جو ہے وہ پلے لسٹ موجود ہے۔ رموز شاعری کی الگ پلے لسٹ موجود ہے اور نئے شعراء کے لیے جو ہے وہ الگ پلے لسٹ موجود ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی دعاؤں سے ہم نے الحمدللہ 2.5 لاکھ ویورز کا ٹارگٹ پورا کر دیا ہے۔ اب ہمارا 10,000 جو ہے وہ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے، انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اس کا بھی ہم نے جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں جی، ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ فائر ورکس، اس کا تعارف اور ڈیٹیل جو ہے نا وہ لیکچر جو پیج نمبر 76 کے جو ہے نا وہ لیکچر کے اندر ڈیٹیل سے بتا دیا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ دو چیزیں ہیں، اے اور بی کا پینٹا میٹر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اے کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ فلار کے جو وزن پہ جو بھی رائم آئے گا وہ اے کی صورت میں آئے گا، اور نائٹ کے وزن پہ جو بھی جو ہے نا وہ آئے گا وہ بی کے وزن پہ آئے گا۔ سو اے اور بی، اس کے بعد پھر اے ریپیٹ ہوگا، پھر بی ریپیٹ ہوگا، پھر اے ریپیٹ ہوگا، پھر بی ریپیٹ ہوگا۔ یعنی آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں الفا بائی ترتیب کے اعتبار سے کہ الف کا جو ہے نا وہ جو قافیہ ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گا، اور پھر با کا قافیہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آئے گا، یا فیلا جو ہے نا اگر پہلے نمبر پہ آیا ہے تو فائلہ اگر پہلے نمبر پہ آیا ہے تو فائلتن دوسرے نمبر پہ آ گیا، پھر فائلہ رپیٹ ہوا ہے، پھر فائلتن رپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مزید اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا سمجھنا ہو تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ سبب اگر آیا ہے تو پھر وطد رپیٹ ہوا ہے، پھر وطد آیا ہے، پھر تیسری لائن میں پھر سبب رپیٹ ہوا ہے، پھر چوتھی لائن میں وطد رپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ اس کا رائمنگ پیٹرن ہے، اور اسی کے ساتھ ایک ردم ہے جس کو ہم اب ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ فائر ورکس they rise like sudden fiery flowers، وہ ابھرتی ہیں جیسے کہ اچانک آگ کے شعلے، فلارز اور آگ کے پھول مراد آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ that burst upon the night، جو رات کے وقت میں ایک دم سے پھٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ برسٹ کا لفظ جو ہے نا وہ ایک عام ہمارے یہاں غلط لفظ استعمال ہوتا ہے
کہ جی اس نے جو ہے نا بندوق کا برسٹ مارا اور بندے کو جو ہے نا وہ مار دیا۔ برسٹ کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دینا، ٹھیک ہے۔ برسٹ کو گولی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم اس کو غلط لام استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ کہ بوچھاڑ ہو جانا یا اچانک پھٹ پڑنا۔ دین فال ٹو ارتھ ان برننگ شارس، اب آپ دیکھا فلار کے نیچے شارز آ گیا، اب نائٹ کے نیچے ایز اٹ از جو ہے وہ دوسرا ورڈ رپیٹ ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بند ہمارا جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گا۔ دین فال ٹو ارتھ ان برننگ شارس، دین فال ٹو ارتھ، پھر وہ زمین کی طرف جو ہے نا وہ دوڑتی ہیں، گرتی ہیں، ان برننگ شاورز، دمکتے ہوئے جو ہے وہ شاور کی صورت میں، دمکتے ہوئے فوارے کی صورت میں، فوار کی صورت میں، آف کرمسن بلو اینڈ وائٹ، کرمسن کلر میں غالباً جو ہے نا وہ ارغوانی نہیں، یہ بنے گا کرمزن، کرمزن بنے گا جی۔ اب اس کو اردو کے میں کیا کہیں گے؟ کرمزن، 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 کرمزن۔ بلو آپ کا نیلا ہو جائے گا، وائٹ آپ کا وائٹ کو سفید ہو جائے گا۔ کرمزن کی اب اردو، چلیں آپ کرمزن کی اردو سرچ کر کے نا مجھے کامنٹ کیجئے گا، تو جو اس میں سے درست ہوئی وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ چونکہ کرمزن جو ہے نا اٹ سیلف، اب چونکہ ارغوانی نہیں ہو سکتا، ارغوانی اگر اس کا کریں گے تو انڈیگو جو ہوتا ہے وہ بھی ارغوانی ہی کے معنوں میں جو ہے نا ہوتا ہے، انڈیگو کا بھی جو ہے وہ، تو اس وجہ سے اس کو اگر ارغوانی کرتے ہیں تو وہ سائڈ معنی تو ہو جائے گا لیکن ڈائریکٹ معنی نہیں بنے گا۔ تو لائک، یا میرے خیال شاید جو بہت تیز سرخ یا وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہوتا ہے کھٹا کلر کے مالٹے کا جو کلر ہوتا ہے نا، اورنج، لیکن اورنج بھی جو ہے نا وہ اورنج سے تھوڑا سا ڈفر ہوگا، مطلب ایگزیکٹ اب اس کی جو ہے نا وہ نہیں ہے، ہم جس بھی کلر کے ساتھ اس کو ڈفر کرنے ہیں تو اس کا اٹ سیلف الگ وجود ہے، اور یہ ایک جو ہے نا الگ کلر نہیں ہے، 2 یا 3 کلر سے مل کر جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ لائک برڈز، یعنی ان کے کلرز ہوتے ہیں کرمزن، بلو اور وائٹ، کرمزن اور بلو کا نیلا اور وائٹ، ویسے تو یہ لفظ آپ اردو کے اندر ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ کلاس کو تربیت کی بات ہے تو اس وجہ سے انہیں جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے اس چیز کا فہم جو ہے وہ دینا بنتا ہے۔ لائک برڈز ٹو ونڈرفل ٹو نیم، لائک برڈز ٹو ونڈرفل ٹو نیم، ایسے کہ جیسے برڈز ہوں۔ برڈز آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جب یہ آپ نے درخت کے اوپر جو ہے نا وہ جب بہار آتی ہے تو اس میں سے جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں، تو سٹارٹ میں وہ ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ چنجے سے جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چونج ٹائپ جو ہوتے ہیں اس کو، اور وہ جو اس میں سے جو ہے نا وہ چھوٹا سا ایک پیس نکلا ہوتا ہے تو اس کی طرح، اور اس کے جو ہے نا وہ ٹو ونڈرفل، بہت حیران کن ٹو نیم، کہ اسے کوئی نام دیا جائے، یعنی اس نے تو کہہ دیا نا کہ جیسے برڈ کی جو ہے نا وہ استعارتاً تشبیہتاً، چونکہ لائک آ گیا نا تو لائک کے حساب سے جو ہے نا وہ ایک مختصر سی اس نے جو ہے نا، ایز تو نہیں ہے اس میں، لائک ایز جو ہے نا وہ ہوتا تو پھر پراپر 100% جو ہے وہ تشبیہ واقع ہو جانی تھی۔ تو مثالاً برڈ کے طور پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں شگوفے کے طور پہ، ہاں شگوفہ بہترین جو ہے نا شگوفے کے طور پہ ہوتے ہیں، لیکن اسے ٹو ونڈرفل ٹو نیم، کہ اسے کوئی نام دیا جائے۔ ایچ میریکل انفولڈ، ہر جو معجزہ ہوتا ہے، وہ جو کرامت سی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ عجیب کام جو ہوتا ہے، انفولڈ، وہ بھی وہ فولڈ ہوتا ہے تو اس کو انفولڈ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پھوٹتا ہے، وہ جو ہے نا وہ اس کی تہیں کھلتی ہیں۔ اینڈ کیتھرین ویلز بگن ٹو فلیم، اور کیتھرین ویل جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیتھرین ویل کیا ہے جی؟ کیتھرین جو 2 معنی ہیں اس کے، ایک تو کیتھرین چرچ کے اوپر جو لگی ہوئی آتش بازی فائر ورک لگا ہوا ہے وہ ایک ویل کی صورت میں ہے،
اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے وہ لگی ہوتی ہیں. جب اس کو آپ آگ لگاتے ہیں تو وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ ویل ہوتا ہے, اور دوسرا چرچ کے اوپر جو ہے نا کیتھرین چرچ کے اوپر جو ویل لگا ہوا ہے اس کی جو گرد لگی ہوئی ہے فائری ورک, اس سے وہ بھی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, اسے آگ لگنے لگ جاتی ہے لائک ورلنگ میری گولڈ. اور وہ گیندے کی طرح, میری گولڈ گیندا, گیندے کی طرح, گیندے کا پھول جو ہے نا وہ پیلے پیلے ہوتے ہیں عام طور پہ جو ہے نا وہ کسی بھی نرسری کے اندر نظر آ جاتے ہیں, اور شاید 90 ڈیز کے لیے ہوتے ہیں, سدا بار نہیں ہوتے یہ. گل اشرفی شاید 6 اور 7 ماہ کی والی ہوتی ہے. گل اشرفی بھی یلو کلر میں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ورلنگ گھومتے ہوئے میری گولڈ یا بفرتے ہوئے, ورلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ آوارگی میں جو ہے نا وہ میری گولڈ کی طرح جو ہے نا گھومتے پھرتے ہوئے, یعنی ادھر ادھر جو ہے نا ہوا کے اندر جھولتے ہوئے. راکٹس اینڈ رومن کینڈلز میک, راکٹس ہوتے ہیں اینڈ رومن کینڈلز, اور جو رومن کینڈلز ہوتی ہیں, رومی جو ہوتی ہیں شمع ہوتی ہیں, میکس یا موم بتیاں ہوتی ہیں, میک بناتی ہیں این آرچرڈ آف اسکائی, آسمان کا ایک باغ, آسمان کا ایک کیا بناتی ہیں, باغ بناتی ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ نیم کے بعد وائٹ کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے, انفولڈز ہوا ہے, اور نیم کے بعد پھر فلیم آ گیا ہے, اور انفولڈ کے نیچے جو ہے نا وہ میری گولڈ کے ساتھ آ کے اس نے جو ہے نا اس کو کور کیا ہے. پھر نیچے جو ہے نا میک لے کے آیا, اور اسکائی کو اس نے نیچے آگے جا کے نا آئے کے ساتھ جو ہے نا وہ باندھا ہے قافیہ کو, یعنی رائم کو, اور اس سے جو ہے نا اس نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. اچھا جی, وینس میجک, اچھا سوری, این آرچرڈ آف دا اسکائی, آسمان کے اندر ایک باغ کی طرح. وین باغ یہاں پہ مراد اس لیے لیا گیا ہے کہ اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ آف کلر ہوتے ہیں, مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے. اپون ایچ گیزنگ آئے, اپون ایچ گیزنگ آئے, ہر جو ہے وہ چمکتی ہوئی اور خیرہ کرتی ہوئی یا ان کو دیکھتی ہوئی آنکھ کے اوپر, دیکھتی ہوئی آنکھ کے اوپر. جیمز ریوز, ٹھیک ہے, جیمز ریوز, جیمز ریوز کی جی لکھی ہوئی جو ہے وہ یہ ہماری ہم نے آج پوئم پڑھی ہے. تو اب ان کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا تعارف بھی پڑھ لیتے ہیں, نیچے پیج نمبر 77 پہ ہی ہے, تو پھر ہمارا لیکچر جو ہے نا وہ اینڈ ہو جائے گا. دا پوئٹ اینڈ دا پوئم. اچھا جی, جیمز ریوز از دا سوڈو نیم, یہ ان کا جو ہے نا وہ سوڈو نیم ہے. سوڈو نیم کیا ہوتا ہے, سوڈو نیم کیا ہوتا ہے, قلمی نام, پین نیم جسے آپ کہہ سکتے ہیں. عام ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اردو جو ہوتی ہے, اردو کے اندر جو ہے نا مطلب ہے کہ قلمی نام جسے کہتے ہیں, اس کو پین نیم بھی بول دیا جاتا ہے, اور آگے انہوں نے دیا ہوا ہے اور پین نیم. ٹھیک ہے, تو ویسے اس کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے سیوڈو نیم یوز ہوتی ہے. کیا یوز ہوتی ہے, سیوڈو نیم. ٹھیک ہے جی, سیوڈو نیم اور پین نیم آف جان موریس. جان موریس کا جو ہے وہ جے ایم جو ہے نا, یعنی جان موریس کا جو ہے وہ کیا ہے جی, سیوڈو نیم ہے, پین نیم ہے. 1909 میں یہ جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے, اور 1978 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ہی از اے برٹش رائٹر, یہ برطانوی جو ہے نا وہ مصنف ہے. اینڈ ہیز ریٹن پوئمز, اور انہوں نے جو ہے پوئمز لکھی ہیں بطور شاعر. اینڈ سٹوریز فار چلڈرن, اور بچوں کے لیے کہانیاں لکھی ہیں. ان فائر ورکس کے اندر ہی ڈرا, انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے, ونڈرفل پکچر, ایک بہترین تصویر کا, حیران کن تصویر کا, فائر ورک آتش بازی کا, وچ کیپٹیویٹ دا ریڈرز مائنڈ, جو کہ قاری کے جو ہے نا وہ ذہن کو قبض کر لیتی ہے, یعنی قاری کے ذہن کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ جما لیتی ہے. ہی کمپیئرز, انہوں نے موازنہ کیا ہے فائر ورکس کا ود ویریس آبجیکٹس, مختلف قسم کے مظاہر کے ساتھ, لائک فائری فلارز, جیسے کہ جو ہے نا وہ آتشی جو ہے وہ پھول, برننگ شاورز جو ہے وہ برننگ یعنی یہاں چمکتا ہوا جو ہے نا وہ مراد ہوگا, یا کھولتا ہوا بھی ہو سکتا ہے. شاورز جو فوار ہے یا فوارہ ہے. ونڈرفل برڈز, حیران کن شگوفوں کے ساتھ. ورلنگ میری گولڈز, بپھرتے گھومتے ہوئے, ادھر ادھر ہوتے ہوئے جو ہے وہ گیندے کے ساتھ. اینڈ میجک ٹریز, اور میجک ٹریز کے ساتھ. میجک ٹریز والا ہم نے نہیں پڑھا, میجک ٹریز
میجک ٹریز، اچھا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اسٹینزا یہاں پہ دیا ہوا نہیں. ہاں جی اچھا یہ ہے نا وینس جب میجک ٹریز دیئر پیٹلز میجک، ہاں یہ لائن ہم چھوڑ گئے ہیں جی. میں تب بھی کہوں کہ میجک ٹریز کا جو ہے نا یہاں پہ ذکر آیا تو اوپر ہم نہیں پڑھ کے وینس میجک ٹریز دیئر پیٹلز شیک، جب جادوئی درخت جو ہوتے ہیں ان کی پتیاں جو ہے نا وہ شیک ہو جاتی ہیں، وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں مرجھا جاتی ہیں، وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے. یہاں پہ مراد جو ہے نا میموسا پودیکا جو ہے نا جسے آپ چھوئی موئی کہتے ہیں اس کی مراد ہے کہ جب آپ اس کو چھوتے جاتے ہیں تو وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو ایک دم سے جو ہے نا وہ مرجھا کے گر جاتی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے نا ایک دم سے کھل کے تو پھر سے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میجک ٹریز اور دا یوز آف سملیز یعنی استعارہ تشبیہ کی جو بات ہے اینڈ ویوڈ ڈسکرپشن، اور ایک جو ہے وہ وسیع تر جو ہے وہ کینوس جو ہے یعنی بہت لمبی تشریحات ہیں. میک اے سمپل ایونٹ، جو کہ ایک چھوٹے سے نارمل سے ایک ایونٹ کو آف فائر ورکس آتش بازی کے بیوٹیفل پوئم بنا دیتے ہیں، ایک شاندار جاذب نظر شانداریت پر مبنی جو ہے نا وہ پوئم یعنی کہ نظم. ٹھیک ہے جی. تو پیج نمبر 77 کا ہمارا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. نئے لیکچر کے ساتھ نئے پیج کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور. ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی.